صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 6 اور تیسرے پارے کا رکوع نمبر 13 یہ چل رہا تھا. اس کا لفظی ترجمہ بھی ہو چکا تھا مختصر گرامر کے ساتھ، اور اس کی تفسیر بھی تقریباً ہو چکی تھی. آخری 2 آیتوں کی تفسیر رہ گئی تھی، وہ میں کر کے پھر جو اس میں ہمیں نقطے ملتے ہیں وہ بیان کر کے پھر اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ آپ کے بیٹا پیدا ہوگا بغیر باپ کے، اور اس کی یہ خاصیتیں ہوں گی. قرآن کہتا ہے فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کفر محسوس کیا بنی اسرائیل سے، یعنی معجزے بے پناہ دکھائے ان کو، اور اللہ نے آپ کو بچپن میں ماں کے گود میں بولنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنی پاک دامنی کو، اپنی ماں کی پاک دامنی کو بیان کیا، لیکن اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ میجورٹی نے انکار کیا. قال من انصاری الی اللہ، تو فرمانے لگے کون ہے جو اللہ کی طرف میرا مددگار ہے. قال الحواریون نحن انصار اللہ. بنی اسرائیل میں جو حواری تھے، جو آپ کے خاص فالوورز تھے، جو خالص لوگ تھے، میں نے حواری کا پورا مفہوم بیان کیا تھا آپ کے سامنے پچھلے ایپیسوڈ میں کہ حواری کو حواری کیوں کہا جاتا ہے. جو مخلص لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، کیونکہ آپ کی مدد گویا اللہ کی مدد ہے، اور اللہ کی مدد کا مطلب اللہ کے دین کی مدد. قرآن مجید میں اور بھی جگہوں پر اللہ نے اپنے دین کی مدد کو اپنی مدد قرار دیا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، یعنی اللہ کے دین کی اگر مدد کرو گے. تو اس میں حکمت یہ ہے کہ یہاں دین کا لفظ محذوف ہے، یعنی ان تنصروا دین اللہ. حذف اس لیے کیا یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کو اپنا دین اتنا محبوب ہے کہ اللہ کے دین کی مدد اللہ ہی کی گویا مدد کہلائے گی. گویا تم جب اللہ کے دین کو سپورٹ کر رہے ہو تو یوں سمجھا کرو گویا کہ ہم اللہ کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو حواری کہنے لگے ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں، اور اے عیسیٰ آپ بھی گواہ رہیں کہ ہم مسلم ہیں، ہم فرما بردار ہیں. قیامت کے دن آپ ہمارے حق میں گواہی دیجیے گا. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. پھر دعائیں مانگتے تھے وہ حواریین اور کہتے تھے اے ہمارے رب تو نے جو نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم رسول کو فالو کر رہے ہیں، تو بھی ہمیں گواہوں میں شامل کر لے. قرآن مجید میں نیک لوگوں کی دعاؤں کو اللہ نے بہت کثرت سے بیان کیا ہے کہ نیک لوگ اچھا عمل کر کے اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا بھی مانگتے ہیں. سورہ آل عمران ہی میں یہ مضمون آئے گا کہ جو صحابہ کرام اور اہل ایمان ہیں قیامت تک وہ بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے ایک منادی کو سنا جو لوگوں کو تیری طرف بلا رہا تھا، ہم نے اس کی دعوت پر لبیک کہا، ہم نے اس کی دعوت کو قبول کیا. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم دعا بھی مانگا کریں اور قبولیت کے لیے. تو اس میں تواضع ہے کہ اپنے عمل پر انسان فخر نہ کرے، اترائے نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ اللہ سے بار بار قبولیت کی دعائیں مانگتا رہے. تو بنی اسرائیل دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ تو جو نازل کر چکا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور تیرے رسول کو ہم فالو کر رہے ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. جو عام طور پہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے بری تدبیریں کرنا شروع کر دیں، لیکن اللہ بھی خفیہ تدبیریں کرتا ہے. تو بری تدبیریں کیا تھیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنانا شروع کر دیے. باطل کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ حق کی راہ میں رکاوٹ ڈالے، لیکن جب حق پھلتا پھولتا ہے اور باطل کی سرداری ختم ہوتی ہے تو ان کا آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ جو حق کی دعوت دینے والا ہے، جو ان کا لیڈر ہے، اس کو قتل کر دیا جائے.
لیکن اللہ فرماتے ہم نے بھی خفیہ تدبیریں کیں، واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیریں کرنے والا ہے۔ یہ رکوع ہمارا تفسیر کے لحاظ سے مکمل ہوا۔ اس میں ہمیں جو علمی نکات ملتے ہیں مختصراً میں بیان کر کے اگلے رکوع کی طرف چلتا ہوں۔ پہلی بات قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اس آیت سے حضرت مریم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے اور ان کو فرشتے خوشخبریاں دیتے تھے کہ اللہ نے تمام جہان کی عورتوں کو آپ پر فضیلت دی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں بہت سے علماء کی یہ رائے ہے، بہت سے علماء کا یہ نظریہ ہے، موقف ہے کہ اللہ نے مردوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی ہے، بلکہ تمام انسانوں میں، مردوں اور عورتوں میں بھی، لیکن خواتین میں اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت حضرت مریم علیہ السلام کو دی، حتیٰ کہ بعض علماء تو آپ کی نبوت کے بھی قائل ہیں۔ اور وہ جو آیت ہے جس میں آتا ہے کہ ہم نے صرف مردوں کو نبی بنایا، تو اس کے عموم سے وہ حضرت مریم کو مستثنیٰ کرتے ہیں، لیکن بہرحال دلیل کے لحاظ سے یہ قول بہت کمزور ہے۔ قرآن میں صاف ہے کہ ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے مرد ہی بھیجے ہیں، عورتوں کو ہم نے پیغمبر نہیں بنایا۔ تو یہ قول کہ حضرت مریم پیغمبر تھیں، یہ قول تو بہت کمزور ہے دلیل کے لحاظ سے، لیکن بعض علماء بہرحال اس کے قائل ہیں، اور اکثریت اس کی قائل ہیں کہ حضرت مریم پیغمبر تو نہیں ہیں، لیکن تمام خواتین میں اللہ نے حضرت مریم کو فضیلت دی ہے۔ اور بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ اس سے حضرت مریم کی جو فضیلت معلوم ہوتی ہے علی نساء العالمین، یہ اس جہان کی اس وقت جتنی عورتیں موجود تھیں ان میں فضیلت دی جا رہی ہے حضرت مریم کو۔ یعنی یہ جو فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ نے تمہیں تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دی ہے، تو اس سے مراد اس دور میں جتنی عورتیں تھیں ان پر، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت ہے۔ اور بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت ہے، اور اس کے بھی دلائل ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایت میں آتا ہے کہ فضل عائشۃ علی النساء کفضل الثرید علی الطعام، جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے تو عائشہ کو بھی اسی طرح تمام عورتوں پر فضیلت ہے۔ تو اس حدیث کی سند کی تو مجھے پوری طرح تحقیق نہیں ہے، بہرحال بعض علماء اس طرف گئے ہیں، اور بعض حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں قائل ہیں کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، تو آپ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے وہ حضرت خدیجہ تھیں، اور ان کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ۔ تو جنہوں نے کہا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے تھی، انہوں نے حضرت عائشہ کو فضیلت دی، جنہوں نے کہا حضرت خدیجہ سے تھی، انہوں نے حضرت خدیجہ کو فضیلت دی۔ بہرحال اس میں یہ کوئی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے یہ مسئلہ، لیکن بہرحال اس آیت سے حضرت مریم کی بہت زیادہ فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور اگر کوئی اس آیت کی روشنی میں یہ فرض کر لے، یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت مریم کو تمام جہان کی عورتوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے، تو یہ بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے ظاہر سے بہرحال یہی پتہ چل رہا ہے۔ ایک تو نقطے کی بات ہمیں یہ پتہ چلی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کو عبادت کتنی زیادہ محبوب ہے۔ اللہ نے حضرت مریم کو بہت اونچا مقام دیا، تو ان کو حکم کیا دیا کہ وسجدی ورکعی، سجدہ بھی کرنا ہے، رکوع بھی کرنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں عبادت سے بہت جان چھڑائی جا رہی ہے، نفلی عبادت آج ختم ہوتی جا رہی ہے، فرائض واجبات چھوٹ رہے ہیں تو نفلی عبادت بھی ختم ہو رہی ہے۔ تو اسلام کے تمام شعبوں کو زندہ کرنا چاہیے، ان تمام شعبوں میں صدقات و خیرات بھی ہے، تعلیم علم بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، اور تجارت بھی ہے، اور ملازمت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ عبادت بھی ہے۔ تو لبرل طبقہ اس نے عبادت کو اپنی زندگی سے نکال دیا، اور مذہبی طبقے نے معاشرت اور معاملات اور دنیا کو زندگی سے نکال دیا۔ تو یہ دونوں انتہائیں ہیں، ہمیں دونوں کی طرف توجہ دینی ہے، دین کی طرف بھی اور دنیا کی طرف بھی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھی دین ہی کا ایک شعبہ ہے۔ تو اللہ کو یہ عبادت بہت زیادہ محبوب ہے، تبھی اپنے نیک بندوں کو اللہ سجدے اور رکوع کا حکم دیتا ہے۔ اس میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی ملتی ہے اس رکوع میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کو یہ واقعات ایسے سناتے تھے جیسے گویا وہاں موجود ہوں۔ تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، اے نبی آپ وہاں موجود نہیں تھے جب وہ قرآن اندازی کر رہے تھے، آپ کو تو یہود و نصارہ کا اور اہل کتاب کا کچھ پتہ ہی نہیں، پھر بھی آپ ان کو ایسے واقعات سنا رہے ہیں۔ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ پر جو وحی نازل ہو رہی ہے وہ وحی برحق ہے۔ اور عجیب بات ہے
کہ قرآن ان واقعات کو تورات اور انجیل سے بھی زیادہ اچھا بیان کرتا ہے. آج تورات اور انجیل میں یہ واقعات اتنے خوبصورت انداز میں نہیں ہیں جتنے خوبصورت انداز میں قرآن میں ہیں. اور یہ بھی ہے کہ تورات اور انجیل میں چونکہ آج تحریف ہوئی ہے تو تورات اور انجیل میں ان مقدس ہستیوں کا اتنے خوبصورت اور اتنے بہترین انداز سے تقدس بھی نہیں بیان کیا گیا. یعنی آپ تورات اور انجیل اگر پڑھتے ہیں تو آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سے اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ سے اتنی عقیدت نہیں ہوتی جتنا قرآن پڑھ کے ہوتی ہے. تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ حضرت عیسیٰ اور زکریا اور یحییٰ اور حضرت مریم علیہم السلام جو بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے تھے ان سے ہمیں عقیدت زیادہ ہے. یہود و نصارہ کو، عیسائیوں کو عقیدت نہیں ہے، حالانکہ عیسائی دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر ہیں. تو خود یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام دین برحق ہے اور حقیقت میں فالو کرنے والے حضرت عیسیٰ کو وہ مسلمان ہیں نہ کہ عیسائی ہیں. ایک اور علمی نکتے کی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ حضرت مریم کو جب بچے کی ولادت کی خبر دی گئی تو آپ کو بھی تعجب ہوا، حضرت زکریا کو جب خبر دی گئی تو آپ کو بھی تعجب ہوا. تو یہ تعجب ہونا ایمان کی کمی کی علامت نہیں ہے، یہ نیچرل ہے. تو آج بھی اگر کوئی اچھمبے کا کام ہوتا ہے تو اگر اس پہ کوئی تعجب کا اظہار کرتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا تو فوراً اس پہ فتویٰ نہیں لگا دینا چاہیے کہ اللہ کی قدرت کا منکر ہے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی عام عادت سے یہ کام ہٹ کر ہے اس لیے لوگ اس کو جلدی یقین نہیں کرتے. تو اس لیے فوراً یہ نہیں الزام لگا دینا چاہیے کہ یہ اللہ کی قدرت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا بھی اشارہ ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس کو میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں تفصیل سے بیان کیا تھا کہ کتاب کی تعلیم اللہ نے صرف عیسیٰ علیہ السلام کو دی ہے. تو اس سے کون سی کتاب مراد ہے؟ کسی اور پیغمبر کے بارے میں تو ایسا ہے نہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید کا علم بھی رکھتے ہیں. اور اس میں یہ اشکال بھی ختم ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس مسلک کو فالو کریں گے. بھئی وہ مجتہد ہوں گے، جس کو بھرپور طریقے سے قرآن و سنت پہ عبور ہوتا ہے اس کے لیے کسی کی تقلید جائز نہیں ہوتی. تقلید وہ کرتا ہے جس کو قرآن مجید اور احادیث صحیحہ پر وہ مہارت حاصل نہ ہو جو مجتہدین کو تھی. تو مجتہد کے لیے تقلید حرام ہے، عامی آدمی کے لیے تقلید واجب ہے. ایک آدمی کے پاس کامل علم بھی نہیں ہے اور وہ کسی علم والے کی تقلید بھی نہیں کر رہا تو پھر وہ جاہل ہے کہ نہ خود آتا ہے نہ ایسے کو فالو کرتے ہوں جس کو آتا ہے. تو ظاہر ہے ایسا آدمی جو نہ خود ڈاکٹر ہو اور نہ علاج میں کسی ڈاکٹر کی بات مانے تو وہ اپنی صحت کا بیڑا ہی غرق کر سکتا ہے. اور تو یہ جو اشکالات لوگ کرتے ہیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو حنفی ہوں گے یا شافعی ہوں گے. بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجتہد ہوں گے. تو جو بھی مجتہدین کو فالو کرنے والے لوگ ہیں ان کو جب نیا مجتہد مل جائے گا تو پرانے مجتہد کو چھوڑ دیں گے وہ. لیکن اشکال ان لوگوں پر ہوگا جو حضرت عیسیٰ کو بھی اس وقت فالو نہیں کریں گے اور حضرت عیسیٰ کو بھی یہ کہیں گے ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. تو ان لوگوں پر بہرحال اشکال ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ یا تو آپ مجتہد بنو یا جب مجتہد نہیں ہو تو کسی مجتہد کو فالو کرو. اس میں پیغمبر کے معجزے کا بھی تذکرہ ہے کہ پیغمبروں سے معجزات ہوتے ہیں، مادرزاد نابینے کو بینائی دے دینا، یہ سب اللہ کے کام ہیں. یہاں بھی دو انتہائیں ہیں جس کے درمیان ایک اعتدال کا راستہ ہے. ایک انتہا تو وہ لوگ ہیں جو عقل پرست ہیں، مذہب کو نہیں مانتے. انہوں نے تو حضرت عیسیٰ کے ان معجزوں کا ہی انکار کر دیا. بلکہ اب اسلامی تاریخ میں بھی ایسے فلاسفر گزرے ہیں جو سرے سے معجزوں کے منکر ہیں. وہ ہر معجزے کی کوئی تعویل کرتے ہیں. وہ نہیں مانتے کہ چاند کے نبی کے ہاتھ سے دو ٹکڑے ہوئے ہیں. وہ نہیں مانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جسم میں اطہر کے ساتھ معراج پہ گئے ہیں. وہ نہیں مانتے کہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی واقعی سانپ بن جایا کرتی تھی. اسلام میں ایسے اسکالرز گزرے ہیں، ابھی بھی موجود ہیں. ہر معجزے کو گھما پھرا کے تعویلات کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے، تو اس کو کچھ اور ایسا مفہوم بیان کرتے ہیں جو بالکل قرآن کے خلاف ہوتا ہے. تو ایک طبقہ تو یہ انتہا پسند ہے جو گویا اللہ کی قدرت ہی کا قائل نہیں ہے کہ یہ تو کام اللہ کر رہا ہے نا، تو جو مٹی سے انسان کو بنا سکتا ہے وہ یہ سارے کام نہیں کر سکتا. اسی طرح ملحدین بھی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ سب معاذ اللہ قصے کہانی ہے. تو یہ بھی ایک انتہا ہے. دوسری انتہا وہ ہے جس کی طرف بہت سے مذہبی لوگ گئے ہیں کہ پیغمبروں سے جب اس قسم کے معجزے ظاہر ہوتے ہیں تو وہ پیغمبروں ہی کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں. جیسے عیسائیوں نے جب حضرت عیسیٰ کے یہ معجزے دیکھے، بے پناہ معجزے، بغیر باپ کے پیدا ہونا اور مردے کو زندہ کر دینا، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ ہی کو خدا بنا ڈالا، خدا کا ایک جز بنا ڈالا. اب وہ حضرت عیسیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں. تو یہ دوسرا غلو ہے. تبھی حضرت عیسیٰ بار بار کہہ رہے ہیں بِإِذْنِ اللہ، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، مجھ میں طاقت نہیں ہے. تبھی قرآن میں آتا ہے
کانا یاکلان طعام، اللہ نے عیسائیوں سے خطاب کیا ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. تو جو معبود ہوتا ہے وہ کھانے پینے کا محتاج نہیں ہوتا، ان کو تو بھوک لگتی تھی، ان کو تو کھانا چاہیے تھا. تو یہ حضرت عیسیٰ کی طاقت نہیں تھی، یہ اس خدا کی طاقت تھی جس نے عیسیٰ ابن مریم کو بنایا. تو یہ علمی نقطے ہیں اس میں. اور فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب بنی اسرائیل آپ کے خلاف ہوئے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان کیا کون ہیں مجھے فالو کرنے والے. تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ جن لوگوں نے اس وقت حضرت عیسیٰ کو فالو کیا وہ عیسائیوں کی نظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، پیغمبروں کے بعد سب سے زیادہ مبارک ہستیاں تھیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے یقیناً وہ مبارک ہستیاں تھیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے فالو کیا وہ بھی سب سے زیادہ مبارک ہستیاں ہیں. تو صحابہ کرام کو برا بھلا بولنا اور ان پہ تبرہ کرنا یہ تو ایک ایسا عمل ہے جس کے عیسائی بھی مرتکب نہیں ہوئے. عیسائی بھی اپنے پیغمبر کے فالو کرنے والے اور پیغمبر پر ایمان لانے والوں کو سب سے افضل ترین لوگ سمجھتے ہیں. تو عیسائیوں سے ہی سبق لے لینا چاہیے کہ وہ تو اپنے پیغمبر کے فالوورز کو سب سے بہتر سمجھ رہے ہیں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے لوگ ہیں ان میں آپ نے چند ایک کے سوا سب پہ معاذ اللہ منافقت کا فتویٰ لگا دیا. یہ بہت بڑا جرم ہے جس کے عیسائی بھی مرتکب نہیں ہوئے. اور ایک اور علمی نقطے کی بات جو آخری بات ہے وہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب بھی اسلام دشمن قوتیں اہل حق کے خلاف مکر و فریب کرتی ہیں تو اللہ بھی خفیہ تدبیریں کرتا ہے. تو مکر کا لفظ خفیہ تدبیر، تو اس میں اہل ایمان کو حوصلہ بھی ہے کہ اللہ خفیہ تدبیر کرے گا. بظاہر ایسا ہی لگے گا کہ ان کو کامیابی ہونے والی ہے، لیکن تسلی رکھو انشاءاللہ فتح اور نصرت تمہارا ہی مقدر ہے اور اللہ تمہارے ہی ساتھ ہے. یہ تو پچھلا رکوع ہو گیا. اب ہم انشاءاللہ اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 6 اور تیسرے پارے کا رکوع نمبر 13. حسب معمول سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہوگا، پھر اس کی تفسیر ہوگی اور پھر انشاءاللہ اس کے مختصر علمی نکات بیان کیے جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ، انی متوفی کا، میں تجھے وصول کر لوں گا. انی کا معنی بے شک میں. متوفی کو خوب اچھی طرح سمجھیں کیونکہ اس لفظ سے بہت سے اس زمانے کے متجددین نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے اس آیت کی غلط تفسیر کر کے. متوفی یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن ڈیٹیل سے ابھی بھی بتاؤں گا دوبارہ. توفا اصل میں باب تفعل ہے، تکلف یتکلفو تکلفن، توفا یا یتوفیو توفین، یہ یوں بنے گا. جس کو پڑھا جاتا ہے توفا یتوفا توفین پڑھا یوں جاتا ہے اس کو. اور متوفی اس میں فاعل ہے، جیسے یتکلفو سے اس میں فاعل بنے گا متکلفن، تکلف کرنے والا. تو متوفی یہ اس میں فاعل بنے گا. توفا کا اصل مطلب کیا ہے خوب سمجھیں. وفا کا لفظ آپ نے اردو میں بہت زیادہ سنا ہوگا. وفا کہتے ہیں پورا پورا بدلہ چکانا. کہتے ہیں نا فلاں نے میرے ساتھ وفا کی ہے. کیا مطلب؟ کہ میں نے اس پر احسان کیا تھا، اس نے وفا کی، یعنی اس نے احسان کا بدلہ چکایا. مجھے ضرورت تھی، اس نے میرا ساتھ دیا. اسے ضرورت تھی، میں نے اس کا ساتھ دیا. جب مجھے ضرورت پڑی تو اس نے بھی میرا پورا پورا ساتھ دیا. اس کو وفا کہتے ہیں. اس کا کہ اپوزٹ ہے جفا. وفا کرو گے جفا ملے گی، وفا ملے گی، جفا کرو گے جفا ملے گی. یہ سنا ہوگا آپ نے لفظ. تو وفا کا معنی پورا پورا ادا کر دینا، اور قرآن میں بھی یہ لفظ اس معنی میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. فوفاکم، اللہ تمہیں پورا پورا تمہارا بدلہ عطا فرمائے گا. یہ اس معنی میں قرآن میں استعمال. وفا یوفی باب تفعیل کا معنی ہوتا ہے بدلہ چکا دینا. اب باب تفاعل میں جب جائے گا نا یہ تکلفہ میں توفا میں، تو اس کا معنی ہوتا ہے پورا پورا وصول کر لینا. کیونکہ باب کے چینج ہونے سے معنی میں اس قسم کی چینجنگ اکثر ہو جاتی ہے. جیسے کروما یکرمو کا معنی عزت دار ہونا، اکرما یکرمو کا معنی عزت دینا. تو باب چینج ہونے سے نا اس طرح کی تبدیلی آتی ہے معنی میں. تو یہاں بھی وفا یفی یوفی اور وفا یوفی کا معنی ہوتا ہے بدلہ چکانا، اور توفا کا معنی
پورا پورا لے لینا کسی چیز کو. تو متوفی کا اصل معنی ہے پورا پورا لینے والا, وصول کرنے والا. وفات کو بھی وفات اس لیے کہتے ہیں اس میں بندہ پورا وصول ہو چکا ہوتا ہے, تبھی کہتے ہیں نا فلاں کی وفات ہو گئی ہے, یعنی اس کا وہ پورا ہی وصول ہو گیا ہے اب. تو اس کے اصل معنی موت کے نہیں آتے. ہاں موت کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے اس لیے کہ موت میں بھی بندہ اس جہان سے پورا وصول ہو کے دوسرے جہان میں پہنچ چکا ہوتا ہے. تو اصل معنی اس کا موت نہیں ہے, اصل معنی اس کا ہے وصولی. میت کو بھی متوفا کہا جاتا ہے, متوفا جس کو پورا وصول کر لیا گیا ہو. تو میت کو بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ بھی پوری وصول ہو جاتی ہے. تو اس اصل معنی اس کا سمجھنے کی ضرورت ہے, وصول کرنا ہے, اصل معنی اس کا موت نہیں ہے. قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. کیا مطلب؟ اللہ یتوفا, اللہ وصول کر لیتا ہے, انفسا نفسوں کو یعنی جانوں کو وصول کر لیتا ہے, روحوں کو وصول کر لیتا ہے, حین موتها اس جان کی موت کے وقت بھی, والتی لم تمت اور ان جانوں کو بھی وصول کر لیتا ہے لم تمت جن پر ابھی موت نہیں آئی ہے, والتی لم تمت فی منامها ان کے سوتے میں. اب یہاں بھی یہاں یتوفا وصول کرنے کے معنی میں, موت کے معنی میں ہوگا تو اس آیت کا مطلب ہی نہیں بنے گا. کیا مطلب؟ اگر ہم اس کا مطلب موت لیں تو اللہ یتوفی الانفس حین موتها, اللہ نفسوں کو موت دے دیتا ہے ان کی موت کے وقت, اور نیند کے وقت بھی ان نفسوں کو موت دے دیتا ہے. تو یہ کوئی بات بنے گی نہیں. تو اگر ہم یوں ترجمہ کریں گے کہ اللہ موت کے وقت بھی روح کو وصول کر لیتا ہے اور نیند کے وقت بھی روح کو وصول کر لیتا ہے, تو پھر معنی صحیح بنے گا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یتوفا کا جو اصل معنی ہے وہ ہے وصول کر لینا, وفا سے نکلا ہے. یہ لفظ بہت کامن ہے, اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو اب اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ یا عیسیٰ انی متوفیک, اے عیسیٰ میں تجھے وصول کرنے والا ہوں, ورافعک, رافع کا معنی اٹھانے والا, ورافعک الیہ اور اٹھانے والا ہوں تجھے الیہ اپنی طرف, ومطہرک, طہر یطہر تطہیرا کا معنی پاک کرنا, اور مطہر پاک کرنے والا, ومطہرک اور میں تجھے پاک کرنے والا ہوں, من الذین کفروا ان لوگوں سے جو کافر تھے. یہ لفظی ترجمہ اس کو خوب اچھی طرح سے یاد رکھیے. دوبارہ کر دیتا ہوں. اذ قال اللہ, جب اللہ نے کہا, یا عیسیٰ اے عیسیٰ, انی متوفیک میں تجھے مکمل وصول کرنے والا ہوں, ورافعک الی اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں, ومطہرک من الذین کفروا اور تجھے پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جو کافر ہیں, وجاعل الذین, جعل یجعل بنانا, وجاعل اور بنانے والا ہوں, الذین ان لوگوں کو, اتبعوک جو تیری اتباع کریں گے, تجھے فالو کریں گے, اتبعو جو تجھے, اتباع مشہور لفظ ہے, جو تیری اتباع کریں گے ان کو بنانے والا ہوں. کیا بنانے والا ہوں؟ فوق الذین کفروا ان لوگوں کے اوپر کرنے والا ہوں, الذین کفروا جو انکار کریں گے, یعنی جو تیرا انکار کریں گے ان کو میں نیچے کر دوں گا, اور جو تجھے فالو کریں گے ان کو میں اوپر کر دوں گا, الی یوم القیامہ قیامت تک کے لیے. ثم الی مرجعکم پھر الی میری ہی طرف, مرجعکم تم سب کا لوٹنا ہے, فاحکم بینکم پھر میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان, بما کنتم فیہ تختلف, فیما کنتم ان چیزوں میں, کنتم فیہ تختلفون جن چیزوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. فاما الذین کفروا بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, فاعذبہم, عذب یعذب کا معنی عذاب دینا, تو میں ان کو عذاب دوں گا, عذابا شدیدا دنیا میں بھی سخت عذاب, فی الدنیا یعنی دنیا میں بھی, والآخرۃ اور آخرت میں بھی, وما لهم من ناصرین اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, فیوفیہم, دیکھو وہی وفا آ گیا کہ نہیں آ گیا, وفا یوفی, اصل میں وفا یا یوفی توفیتاً, فیوفی یسبح کی طرح, فیوفیہم اللہ پورا پورا عطا کر دے گا, ہم ان کو, اجورہم ان کے اجور. تو وفا کا معنی پورا پورا دے دینا, اور توفا کا معنی پورا پورا لے لینا. واللہ لا يحب الظالمین اور اللہ ظالمین کو سے محبت نہیں کرتا.
ذالک نتلوہ علیک، ذالک یہ جو باتیں ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہیں نتلوہ، تلا یتلو، اصل میں تلا و یتلوہ نصر ینصرو کی طرح، نتلوہ یہ وہ باتیں ہیں، نتلوہ جو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، علیک آپ پر، من الآیات یعنی آیتیں، والذکری اور نصیحت الحکیم حکمت والی، یعنی وہ آیتیں ہیں جو ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں نبی، اور یہ حکمت والی نصیحتیں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ کی مثال، عند اللہ اللہ کی نظر میں، کمثل آدم آدم کی مثال کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، آدم کو اللہ نے بنایا مٹی سے، ثم قال لہ پھر اس مٹی سے کہا کن ہو جا، فیکون وہ ہو گئی، یعنی آدم بن جا، وہ آدم بن گئی۔ الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن پس نہ ہو جا تو، من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ ممترین کا لفظ بھی پہلے گزر چکے، مریہ عربی میں شک کو کہتے ہیں، امتراء باب افتعال میں جاتا ہے تو ممتریون تھا اصل میں، مکتسبین کی طرح۔ فمن حاجک فیہ، پس جو شخص حاجہ، اصل میں حاجج یحاجج محاججتن، حجت بازی کرنا، ضارب یضارب مضاربتن کی طرح، فمن حاجک پس جو بھی آپ سے حجت بازی کرے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فیہ اس معاملے میں، یعنی عیسیٰ کے معاملے میں کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے یا اللہ کے معبود تھے معاذ اللہ، یا پیغمبر تھے اور اب تھے بندے تھے، جو بھی آپ سے اس بارے میں اب حجت بازی کرے، من بعد بعد اس کے کہ ما جاءک، بعد اس کے کہ آ چکا ہے آپ کے پاس، من العلم علم بھی، دلیل، علم بسا اوقات دلیل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہاں دلیل کے معنی میں آپ کے پاس حق کی دلیل بھی آ گئی، اس کے بعد بھی آپ سے اگر کوئی حجت بازی کرے، فقل تو آپ اس کو کہہ دیجئے تعالوا آؤ۔ تعالوا جب کسی کو عزت سے بلایا جاتا ہے نا تو اس وقت کہا جاتا ہے، ویسے بلانے کے لیے ایتی کا لفظ ہے آؤ، لیکن تعال کا معنی ہوتا ہے ذرا عزت کے ساتھ تشریف لائیے، اور تعالوا جمع کا صیغہ ہے۔ تعالوا آپ ان سے کہیے کہ قل آپ کہہ دیجئے تعالوا آ جاؤ، ندعو ابناءنا، دعا یدعو کا معنی بلانا پکارنا، ندعو ابناءنا ہم بلائیں گے اپنے بیٹوں کو، ابن کی جمع ابنا، وابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو بھی، ونساءنا اپنی عورتوں کو بھی، ونساءکم اور تمہاری عورتوں کو بھی، سب کو بلاؤ، وانفسنا اور اپنی جانوں کو بھی، نفس کی جمع انفس، وانفسکم اور تمہاری جانوں کو بھی، ثم نبتہل پھر ہم مباہلہ کریں گے، ابتہل یبتہل ابتہالن کا معنی ہوتا ہے مباہلہ کرنا، مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بددعا کرنا کہ ہم میں سے جو باطل پر ہے وہ ہلاک ہو جائے اور جو حق پر ہے وہ بچ جائے، ثم نبتہل پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل پھر ہم بنائیں گے، لعنت اللہ اللہ کی لعنت علی الکاذبین ان لوگوں پر جو جھوٹ بولتے ہیں، یعنی ہم مل کے بددعا کریں گے کہ اللہ جو ہم میں جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، تو رزلٹ سامنے آ جائے گا، اے نبی آپ ان سے یوں کہیے، ان ھذا بے شک یہ جو بات ہے، لہو القصص الحق یہ واقعہ ہے برحق، القصص کہتے ہیں واقعہ کو، قصہ جس سے نکلا ہے نا عربی میں، وما من الہ الا اللہ اور نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی لہو العزیز زبردست، لام تاکید کے لیے، هو العزیز وہ زبردست غالب ہے، الحکیم اور وہ حکمت والا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر پھر بھی یہ روگ اعلاز کریں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ تو بے شک اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں سے واقف ہے، وہ مفسدین کو جانتا ہے۔ یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا، اب ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ پچھلے رکوع میں یہ بیان ہوا تھا کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے اور ایک تدبیر اللہ بھی کر رہا تھا۔ یہ رکوع شروع ہو رہا ہے اس تدبیر کے بارے میں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بچانے کی کیا تدبیر اختیار کی، وہ تدبیر کیا تھی، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو تسلی دے دی، انی متوفیک اے عیسیٰ میں تجھے وصول کر لوں گا، یعنی ان لوگوں سے میں تجھے اٹھا لوں گا، ورافعک الیہ اور میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا،
دیکھیں یہ رفعت جو ہے نا کبھی مرتبے کے معنی میں بھی آتی ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، سورہ مریم میں آتا ہے کہ ہم نے ان کو بہت اونچے، ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا. لیکن یہاں پر اونچا مقام مراد نہیں ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف آسمان کی طرف اٹھانا مراد ہے. تو وجہ اس کی کیا ہے؟ قرائن سے، سیاق و سباق سے، اور دوسری آیات سے یہ پتہ چلتا ہے. اور ویسے بھی یہاں کوئی مطلب بنتا نہیں ہے کہ یہاں مرتبے کی بلندی مراد ہو، یہ بنتا نہیں ہے، کیونکہ میں ابھی پوری آیت کی تفسیر کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کے علاوہ کوئی اور مفہوم بنتا نہیں ہے یہاں پہ. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں آپ کو پاک کر دوں گا کافروں سے، یعنی کافروں کے الزامات سے. کافر جو الزام لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ ولد الزنا ہیں، معاذ اللہ آپ جھوٹے نبی ہیں، ان تمام الزامات سے میں آپ کو پاک کر دوں گا. کیسے پاک کروں گا؟ قرآن میں اللہ نے آپ کی پاکی کو بیان کیا، اور دنیا کی اکثریت آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پاک دامن سمجھتی ہے. ایسے پاکی بیان کر دی کہ دنیا کی اکثریت نے اس پر یقین کر لیا، کیونکہ عیسائی اور مسلمان یہ دونوں مذہب دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، اور یہودی بہت تھوڑے ہیں. تو یہودی ایک تھوڑی سی قوم ہے جو حضرت عیسیٰ پہ الزام لگاتے ہیں. میجورٹی آج بھی دنیا میں قرآن کے نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پاک دامن سمجھتے ہیں. تو اللہ نے وہ الزامات سے آپ کو بری کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کا انتظام یہ کیا. قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو انہوں نے قتل کیا، وما قتلوہ، نہ انہوں نے قتل کیا، وما صلبوہ، نہ سولی پر لٹکایا، ولیکن شبہ لہم، معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا. مشتبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کنفیوژن میں مبتلا ہو گئی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ کا ایک آدمی اللہ نے یا تو اس کو حضرت عیسیٰ کی شبیہ بنا دی، شبیہ جیسا بنا دیا، یا وہ پہلے سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا. کیونکہ اللہ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا ہے تو یہودی حیران ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ گئے کہاں پہ، کیونکہ وہ تو یہاں اس کمرے میں موجود تھے اور کوئی بھاگنے کا، فرار ہونے کا راستہ بھی نہیں ہے. تو انہی کی شکل کا ایک آدمی پر لوگوں کا اتفاق ہوا کہ یہی معلوم ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا. تو اس کو سولی پر انہوں نے پکڑ کے لٹکا دیا. اور قرآن کہتا ہے کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جن کو کتاب دی گئی ہے نا یہود و نصارہ، وہ اب تک ان کے بارے میں کنفیوز ہے کہ ہوا کیا تھا. کیونکہ پھر ان میں اختلاف پڑ گیا. کچھ نے کہا بھئی یہ عیسیٰ نہیں ہے جن کو لٹکایا گیا، کسی نے کہا اگر وہ نہیں ہے تو وہ گئے کہاں پر. تو وہ مخمسے میں پڑ گئے، یہاں تک کہ قرآن نے آ کے حضرت عیسیٰ کے بارے میں اصل حقیقت سے لوگوں کو آشنا کیا اور بتایا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا ہے. اچھا، عیسائی بھی اسی بات کے عقیدے کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے معاذ اللہ سولی دی گئی، ان کو زمین میں دفن کیا گیا، اس کے بعد وہ زندہ آسمانوں کی طرف اٹھ گئے. عیسائی یہ کیوں کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ سولی پر لٹکانے کے قائل عیسائی اس لیے ہیں کہ اگر وہ سولی کا انکار کر دیں تو عیسائی مذہب کی جو پوری بنیادیں ہیں وہ کھوکھلی ہو جائیں گی. کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کر کر سولی پر اپنے آپ کو لٹکا کر قیامت تک آنے والے عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر لیا ہے. اب عیسائیوں سے جتنے بھی گناہ ہو جائیں گے وہ تھوڑے سے پیسے پادری کے پاس لے کے چلے جائیں، بس وہ سب معاف ہے. تو اگر وہ اس کے قائل نہیں ہوتے نا کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکایا گیا ہے، تو یہ سارا جو پادریوں کی ایک قسم کی دکانیں چل رہی ہیں یہ ساری دکانیں بند ہو جائیں گی. تو اس لیے انہوں نے یہ فرض کیا ہے کہ بھئی یہ سولی پہ لٹکایا گیا ہے. رہا یہ مسئلہ کہ پھر یہ فرض کیوں کیا کہ دوبارہ زندہ ہو کے آسمانوں کی طرف گئے. یہ فرض اس لیے کرنا پڑا کہ پچھلی جو آسمانی کتابیں تھیں ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت کے دلائل تھے، ان دلائل میں یہ بات بھی تھی ایک ایسا پیغمبر آئے گا جس کو اللہ آسمانوں کی طرف اٹھائیں گے زندہ، اور وہ آسمانوں میں رہے گا بہت طویل عرصے اور قرب قیامت میں نازل ہوگا وہ. اگر یعنی عیسائی یہ کہہ دیتے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکا کے ختم کر دیا گیا تو پھر یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا کہ تم جس پیغمبر پر ایمان رکھتے ہو اس پیغمبر کی تو نبوت کی علامتوں میں سے ایک بہت بڑی علامت جو پچھلی کتابوں میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیغمبر آسمانوں پر اٹھایا جائے گا اور قرب قیامت میں وہ نازل ہوگا. تو یہ تو سولی پر لٹک کے ختم ہو گئے تو اب کیسے نازل ہوں گے دوبارہ؟ تو اس لیے عیسائیوں نے اپنے وہ عقیدے کو بچانے کے لیے جس سے ان کو گناہ کی چھوٹ ملتی ہے، یہ بھی عقیدہ رکھا کہ صلیب پر لٹکایا گیا ہے
اور حضرت عیسیٰ کی نبوت کہ جو دلیل تھی اس دلیل کو بچانے کے لیے یہ بھی عقیدہ رکھا کہ تیسرے دن آسمان کی طرف اٹھیں، وہ 3 دن قبر میں دفن ہونے کے بعد۔ تو اسی وجہ سے عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بالکل اسی طرح انتظار کر رہے ہیں جیسے کہ مسلمان انتظار کر رہے ہیں۔ اور یہود جو تھے وہ بھی آسمانی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ ایک پیغمبر آئے گا قرب قیامت میں، اس سے مراد تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن انہوں نے اس میں تعویلات کر دیں اور اس کو اپنا نجات دہندہ اور کچھ کرا کے، جو بھی یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ دجال آئے گا اور حضرت جو پیغمبر آئیں گے وہ یہودیوں کے لیے نجات دہندہ ہوں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی اس کا مفہوم کچھ اور لیتے ہیں، عیسائی اس کا مفہوم کچھ اور لیتے ہیں، اور مسلمان اس کا مفہوم کچھ اور لیتے ہیں۔ عیسائی اور یہودی اس لحاظ سے تو متفق ہیں کہ جو قرب قیامت میں آئیں گے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہی ہوں گے۔ یہودی تو ان کو عیسیٰ بن مریم ماننے سے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی اور پیغمبر ہوگا، وہ کیا ہوگا وہ یہودی جانے، ان کا ہیڈک ہے، یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے۔ لیکن یہودی، عیسائی اور مسلمانوں میں جو اختلاف ہے وہ اختلاف یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام کی مدد کے لیے آئیں گے، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کی مدد کے لیے آئیں گے۔ لیکن عیسائی اور یہودیوں کا اس پر، مسلمانوں کا اس پر بھاری اتفاق ہے کہ وہ یہودیوں سے انتقام لیں گے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حقیقی پوزیشن تھی اس کو قرآن نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ سولی پہ لٹکنے دیا، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، یہودیوں نے، وما صلبوہ، اور نہ سولی پر لٹکایا، ولکن شبیہ لہم، معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ پھر ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو یہاں رفعت سے مراد مرتبے کی بلندی نہیں ہے، کیونکہ یہاں بچانے کے معنی میں اٹھانا استعمال ہو رہا ہے، تو مطلب جسم کے ساتھ اٹھا لیا تاکہ وہ قتل نہ کر سکے۔ اور یہاں بھی یہی مطلب ہے، یا عیسیٰ انی متوفیک، یا عیسیٰ میں تجھے وصول کروں گا، ورافعک الیہ، اور میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور کافروں کے طعنوں سے میں تجھے پاک کر دوں گا۔ ہم اگر یہاں متوفیکہ کا معنی فرض کر لیں وفاتی ہے، کیونکہ پروفیسر غامدی صاحب نے حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کیا، وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث کا انکار کیا، صحابہ کرام کے اجماعی عقیدے، فقہاء کرام کے اجماعی عقیدے کا انکار کیا، تو انہوں نے قرآن کی آیتوں میں بہت زیادہ غلط سلط تعویلات کی ہیں۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہاں متوفی کا مطلب وفات دینا ہی ہے، یعنی موت دینا ہی ہے، تو بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا کہ میں ابھی آپ کو فوراً موت دے رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے میں آپ کو موت دوں گا۔ متوفی اس میں فاعل فیوچر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے عیسیٰ میں آپ کو موت دوں گا، ورافعک الیہ، اور آپ کو اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ اور عربی میں جو واو کا لفظ ہے وہ ترتیب کے لیے نہیں آتا، یعنی اس لیے نہیں آتا کہ یہ کام ترتیب سے ہو رہے ہیں کہ پہلے موت دوں گا اس کے بعد میں آپ کو اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ اس کے لیے واو کا لفظ اس نہیں استعمال ہوتا، بلکہ اس کے لیے فا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہاں فا ہوتی، یوں ہوتا انی متوفیکا، اے عیسیٰ میں آپ کو موت دوں گا، فرافعک الیہ، فرافعک، تو اس کا مطلب ہوتا موت کے بعد اٹھاؤں گا۔ تو واو صرف ایک کام میں شرکت کے لیے آتا ہے، ترتیب کے لیے نہیں آتا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں اگر کہتا ہوں جاءنی زید و عمر، میرے پاس زید آیا اور عمر آیا، تو اہل لغت کا اس پر اتفاق ہے کہ اس میں یہ ہرگز نہیں بیان کیا گیا کہ پہلے زید آیا اور پھر بعد میں عمر آیا، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ زید بھی آیا اور عمر بھی آیا۔ کون پہلے آیا کون بعد میں آیا اس کا اس کلام میں تذکرہ نہیں ہے، تو واو میں دونوں کو جمع کر دیا کہ دونوں آئے ہیں۔ ترتیب اگر آپ بیان کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یوں کہیں گے جاءنی زید فا عمر، زید آیا پھر عمر آیا، تو یہاں بھی واو ہے۔ متوفی کا ورافعو کا، میں آپ کو وفات بھی دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا بھی۔ تو وفات کب دوں گا؟ احادیث سے ثابت ہے کہ قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے تو ان کی وفات ہوگی۔ اور رافعو کا الیہ کا مطلب آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، یہ عمل پہلے ہوگا۔ تو یہ جب ہے جب ہم وفات کے معنی میں لے لیں متوفیکہ کو، موت کے معنی میں لے لیں، لیکن اس تکلف کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی آیت سے اور دوسرے مقامات سے پتہ چل رہا ہے کہ متوفی یہاں پر وصول کرنے کے معنی میں ہے۔ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، عیسیٰ میں آپ کو وصول کروں گا اور آپ کو اپنی طرف اٹھاؤں گا اور آپ کو کافروں کے طعنوں سے بچا لوں گا۔ وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ وقت پورا ہو گیا، آیت کے اس حصے کی تفسیر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔